معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین اور عزیزان اسلام، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کہ اس کو ہر چھوٹی بڑی کامیابی مل جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، اور انسان چاہتا ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی ہلاکت سے اور ہر چھوٹے اور بڑے نقصان سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ انسانوں نے اپنے رہنے کے لیے گھر تعمیر کیے تاکہ بارش سے حفاظت ہو جائے، سورج کی تپش سے حفاظت ہو جائے، اور یہ ہمارا گھر، یہ دیواریں اور یہ چھت ہمارے لیے حفاظت کا سامان بن جائے، اور ہمارے اس میں سترپوشی ہو جائے، پردہ ہو جائے، اور آسمانی اور زمینی آفتوں سے حفاظت ہو جائے، فائدے میسر آ جائیں اور نقصانات اور ہلاکتوں سے بچ جائیں۔ اس کے لیے شب و روز ہر انسان اپنی طاقت، اپنا فن، اپنی صلاحیت، اپنا پیشہ اور اپنا حرفہ اپنا کر حتی الامکان اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہوئی کہ کامیاب زندگی گزارنا، بامقصد زندگی گزارنا۔ اب ہر آدمی کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، ہر مذہب والے کے الگ مقاصد ہوتے ہیں، ہر مذہب والا اپنا ایک مقصد لیا ہوا اپنی زندگی کو گزارتا ہے، زندگی کے شب و روز کو کاٹتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مسلم، اسلام کا اقرار کرنے والا مومن، اس کا مقصد کیا ہو، وہ کس چیز کو کامیابی سمجھے، اس کے لیے ہم سب کو قرآن و حدیث، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیاں، اولیاء اللہ اور بزرگان زندگیوں کو اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں بامقصد اور ایک کامل مسلمان، ایک کامل ایمان والا بننے کے لیے، اور ایک کامیاب زندگی اسلام کی نگاہ میں جو کامیاب زندگی ہے، اس کامیاب زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال اور اولیاء اللہ کے اعمال کو یہ کہہ کر ہم چھوڑ نہیں سکتے کہ زمانہ تو ترقی کر رہا ہے، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، پہلے کے لوگوں کے کام ہیں، اس زمانے میں اس طرح زندگی گزارنا مشکل ہے، یہ کہہ کر ہم ان کی زندگیوں کو ٹھکرا نہیں سکتے، چاہے زمانہ کون سا بھی ہو۔ لیکن اللہ کی طرف سے کامیابی کا جو مدار ہے، کامیاب زندگی، کامیاب مسلمان وہی کہلاتا ہے جو پچھلوں سے سیکھے، جو گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر جو احسانات ہوئے، جو اللہ نے ان کی دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنایا، اور دنیا میں بھی عزتیں دی، رفعتیں دی، بلندی دی، اور آخرت بھی ان کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ جب اسلام کے کسی حکم اور کسی سنت کی دعوت دی جاتی ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو پہلے زمانے کے کام ہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اگر سنت کو اپنائے گا تو فلاں نوکری تجھے نہیں ملے گی، فلاں حکم پر چلے گا تو پھر تیری نوکری چھین لی جائے گی، اس سے پھر تیرا گزارا کیسے ہوگا، فلاں حکم پر چلے گا تو پھر تیری زندگی گزارنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح کے وسوسے شیطان دلوں میں ڈال کر مسلمان کو حرام میں مبتلا کر دیتا ہے، ناجائز کاموں میں لگا دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو سنت سے ہٹا کر یہود و نصارہ کے طریقے پر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ آئیے کہ کامل مسلمان کون ہے، کامیاب مسلمان کون ہے، کامیاب انسان کون ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ تو آئیے، قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا ہے، یہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ جہنم سے حفاظت ہو جائے، جنت میں جانے والا مسلمان بن جائے، انسان بن جائے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کرنا، سستی کرنا اور
چھوڑ دینا, حکم کا ترک کر دینا, یہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بہت بڑی یہ اللہ رب العزت کی تعلق سے جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی ناقدری ہے. ایک انسان وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا, اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اگر وہ کسی اللہ کے حکم پر ٹھکرا رہا ہے تو یہ زیادہ تعجب اور زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے. ایک مسلمان جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ساری چیزوں پر ایمان لانے کے باوجود اگر اللہ کے حکم پر ٹھکراتا ہے, اللہ کے حکم کے بجا لانے میں تاخیر کرتا ہے, سستی سے کام لیتا ہے, کبھی حکم کو پورا کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے, تو پھر یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. کامیاب زندگی وہ ہے کہ ایک انسان کو کبھی بھی موت آ جائے, بالغ ہونے کے بعد جس حال میں بھی اس کو موت آ جائے, جس دن بھی جس رات بھی, کون سا بھی مہینہ چل رہا ہو, رات ہو یا دن ہو, کون سا بھی دن ہو, اگر کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہیں, اس کے اللہ کے پاس حاضر ہونے سے راضی ہیں, ہر عمر میں راضی ہیں, بالغ ہونے کے بعد ہر حال میں راضی ہیں, تو پھر یہ شخص کامیاب زندگی گزارنے والا شمار ہوتا ہے. آدمی مرنا اس وجہ سے نہیں چاہتا, مسلمان موت کو اس وجہ سے, موت سے گھبراتا ہے, موت سے ڈرتا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پاس موت کی تیاری ہوئی نہیں. جن کی تیاری ہو چکی ہوتی تھی اللہ والوں کی, وہ موت کی تمنا کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے, اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے ایک موت ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ان کے دلوں میں اللہ سے سچا عشق, اللہ سے سچی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی اس قدر آ جاتی تھی کہ وہ موت سے گھبراتے نہیں تھے. موت سے گھبرانا کہ موت کی تیاری نہ کرنے کی علامت ہے کہ میری زندگی غفلت میں گزر چکی, اب کتنی زندگی, اگر جو بھی زندگی باقی ہے اگر میں اس کو موت کی تیاری میں لگا لوں گا, میں ابھی نہیں مروں گا, میری ابھی کچھ بھی تیاری نہیں ہوئی. تو ہر مسلمان کو ہر دن موت کے لیے, اللہ سے ملاقات کے لیے ایسا تیار رہنا ہے جیسے کوئی شخص اسٹیشن پر, ایئرپورٹ پر مکمل تیار رہتا ہے کہ جیسے سواری آ جاتی ہے تو سواری آنے کے بعد اس کے لیے تیاری کے لیے کوئی کام باقی نہیں رہتا, وہ مکمل تیار ہو جاتا ہے اور سوار ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی حضرت روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ سواری آنے والی ہے ہر انسان کے پاس. تو ہر حال میں ہر مسلمان کو موت کے لیے ایسے تیار رہنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی خواہش مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے, تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہو چکا ہو اور اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو اور توبہ کیے بغیر وہ گناہ اس کے ذمے میں باقی ہو, ایسا نہ ہو. اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے تھے کسی حکم کو بجا نہ لایا ہو, اگر کسی حکم کے چھوٹنے پر اس کی قضا کر کے اللہ سے معافی تلافی نہ کی ہو, اس کے ذمے میں کوئی نماز نہ ہو, کوئی زکوٰۃ نہ ہو, کسی سال کی زکوٰۃ نہ ہو, کسی دن کا روزہ نہ ہو, کوئی اللہ کا حکم نہ ہو, کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے ذمے میں باقی نہ ہو, جس کا حکم اللہ کی طرف سے اس پر آیا تھا اور اس نے اس کو بجا نہیں لایا اور اس حکم کو پورا نہیں کیا اور اس کے ذمے میں وہ قضا کے طور پر باقی ہے. اگر اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں قضا کے طور پر باقی ہیں, ان کی قضا کرنی باقی ہے, اور گناہ اللہ کی نافرمانیاں ایسے ہی باقی ہے جن کی ابھی معافی اور تلافی نہیں ہو چکی, تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ موت کی تیاری نہیں کیا ہوا ہے, یہ آخرت کی تیاری نہیں کیا ہوا ہے, یہ موت کے لیے تیار نہیں ہے. تو موت کے لیے تیاری کرنا اسی شخص کے لیے آسان ہو سکتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ سے آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں, من الاکیاس, چالاک آدمی کون ہے, ہوشیار آدمی کون ہے, عقل مند آدمی کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چالاک وہ ہے جو اچھی ترقی کر لے, دنیاوی اعتبار سے اچھی ترقی کر لے, آخرت کے اعتبار سے اچھی ترقی کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت کا چالاک آدمی, چالاک امتی, چالاک مسلمان, چالاک مومن وہ ہے جو اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعدادا للموت, جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے اور جو موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی مذہب والا نہیں کیا آج تک, موت کا انکار کسی نے نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں وجود میں آ گئے کہ کہتے ہیں کہ خود بخود دنیا کا نظام چل رہا ہے, ایسے کہنے والے بھی موجود ہیں. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار تو دور کی بات ہے,
کہ جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا۔ سارے مجموعے میں پوچھا جائے کہ ہر ایک سے اس کی عمر پوچھی جائے کہ آپ کی کتنی عمر ہوئی، تو کہیں سے جواب آئے گا 30 سال، 40 سال، 50 سال، 15 سال، 20 سال، اور اسی سوال کو پلٹ کر دوبارہ سوال کیا جائے کہ آپ کی زندگیوں کے کتنے سال باقی ہیں، تو بھی ایک بھی جواب نہیں آئے گا۔ سب کا جواب ایک ہوگا کہ اتنی عمر تو ہماری ہو چکی، لیکن آئندہ کے ایک پل کا اور ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ جب ایسی موت ایک ایسی حقیقت ہے تو پھر اس کی تیاری نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور سب سے بڑی تیاری اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اللہ کے گھر کو جو آباد کرتا ہے، نمازوں کو جو آتا ہے، وہ اسے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مسجد کو جو آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو مسجد کو آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ تو پتہ چلا کہ کوئی مسجد کو نہیں آتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ نہیں فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا، سوائے نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا۔ چوری کے بارے میں، شراب کے بارے میں، دیگر حرام کاموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی سختی نہیں برتی گئی۔ یہ سختی صرف حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، اولیاء اللہ کے زمانے میں تک یہ سختی بڑھتی گئی۔ چنانچہ اولیاء کے سردار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، پوچھتے ان کے رشتہ داروں سے یہ شخص نمازی تھا؟ تو ان کے سامنے عرض کیا جاتا کہ یہ نمازی نہیں تھا، تو فرماتے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اور تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ شریعت کی روح ہے، جس طرح بغیر روح کے بدن کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان کے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے سے پورا دین اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔